اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان از اے منتھ آف جوائے، ہیپینس، جوائے۔ اس میں خوش ہی رہنا چاہیے اور خوش رہنے کی پریکٹس ہی کرنی چاہیے، اور یہ یاد رکھیں کہ ایک خوشی کا ذریعہ ہے روزہ کھولنا، دوسرا خوشی کا ذریعہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن جب مجھ سے ملیں گے تو اس کی خوشی مومن کو ابھی سے فیل کرنی چاہیے۔ اور بہت بڑی بات ایک جو روزہ مجھے سکھاتا ہے، میں سوچ رہا تھا ایک دن تو میں نے کہا کہ واقعی یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اس پہ غور کریں، اور وہ بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تو ہم آنے والے 11 منتھس میں حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، یہ چیزیں حلال ہیں، کھانا پینا، بیوی کے ساتھ تعلق، یہ سارے معاملات حلال ہیں، لیکن جسٹ ٹو پلیز اللہ ہم ان کو بین کر لیتے ہیں اپنے لیے کچھ دیر کے لیے، صبح سے شام کے لیے، اور وہ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں۔ روزہ ہمیں ایک کانفیڈنس دے رہا ہے کہ تم کر سکتے ہو کیونکہ تم نے کیا رمضان میں، تو آگے جا کر کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، حرام پہ تو اتنا اللہ تعالیٰ ایسی احادیث موجود ہے کہ اللہ کا غضب آتا ہے، اللہ کی ناراضگی مول لینے والے اعمال، ان کی پوری لسٹ بیان ہے۔ تو کیسے ایک بندہ جو ہے وہ یہ جرت کر لیتا ہے کہ حلال تو چھوڑ دیا اللہ کے لیے لیکن حرام نہیں چھوڑا رمضان کے بعد؟ وجہ یہی ہے کہ رمضان میں صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم انٹر ہی نہیں ہوتے، ہم اس کو منتھ آف چینج لیتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس میریکولسلی ہم روزے رکھیں گے اور بس معجزاتی طور پہ ہم چینج ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی بہت خاص رحمت ہو۔ بہت سے لوگ ظاہر ہے وہ ایک بات سے بھی چینج ہو جاتے ہیں، لیکن چینج ہونے کے لیے پریکٹس چاہیے، چینج ہونے کے لیے رائٹ مائنڈ سیٹ چاہیے۔ وہی بات ہے انما الاعمال بالنیات، جب ایک بندہ ایک خاص نیت اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک جگہ انٹر ہو رہا ہے، پھر ہی وہ چیز اسے فائدہ دے گی، پھر ہی وہ اس کا صحیح سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ یہ سارے جو تقوی کے میں نے آپ کو اوصاف بتائے، کم کھانا، کم سونا، کم گفتگو کرنا، سچ بولنا، زبان کی حفاظت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے قریب ہونا، ان سب کا تعلق روزے کو جاگ کر گزارنے سے، صحیح سے گزارنے سے۔ تو اگر ہم سو ہی ظاہر ہے سحری کے بعد رہے ہیں، کچھ لوگوں کی روٹین ایسی بھی ہوتی ہے، تو موسٹ آف دا ڈے ہمارا پھر ظاہر ہے سو کر گزرے گا، اور نہ ہمیں اتنی کوئی بھوک پیاس لگے گی، نہ ہمیں کوئی محسوس ہوگی بھوک پیاس، تو وہ والا ہم بھی مقصد نہیں اچیو کر رہے۔ ظاہر ہے جب انسان بھوک پیاس میں ہوتا ہے تو اس کے بایولوجیکل فائدے بہت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ تو بات اصل میں یہ کہ جو بندہ اللہ کے لیے حلال چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اس کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رمضان سے نکلنا چاہیے کہ اب میں حرام بھی چھوڑوں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے انفارچونیٹلی کہ نیت یہ بنائی ہوتی ہے کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوگا اس وقت اسی دن میوزک بھی چل جائے گا، رمضان میں میوزک سے بھی اوے، رمضان میں پارٹی سے بھی دور، رمضان میں ہر خرافات سے دور۔ جیسے ہی وہ چاند رات آئی تو سب کچھ واپس آ گیا، وہ پھر مذاق بھی ہونا کہ شیاطین اب چھوٹ گئے تو چلو پارٹی ہو جائے۔ تو اس کا مطلب کہ ساری کی ساری محنت ہم نے جو ہے وہ ضائع کر دی، اور اس منتھ سے ہم نے کوئی بھی فائدہ نہیں اچیو کیا، اللہ معاف کرے، بلکہ وہ وبال بھی بن سکتا ہے ہمارے لیے۔ تو اسی لیے ہم رائٹ اپروچ کے ساتھ انشاءاللہ اس میں داخل ہوتے ہیں، اور رائٹ اپروچ ہے سٹارٹنگ ود سٹیپ 1، رمضان اور روزے کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ روزے کا مقصد ہے انسان کو نیک بنانا۔ اگر ایک بندہ رمضان میں بہت کھا رہا ہے تو یہ نیک لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ بہت پی رہا ہے، بہت کھا رہا ہے، کیونکہ لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ اس کے بعد ان سے رکوع اور سجدہ بھی نہیں ہوتا مسجد میں جا کے، تو پھر لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ ان کی مغرب کی نماز پہ نکل جاتی ہے۔ رمضان میں بس روزے کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے اپنی رگوں کو تر کیا، اپنے ظاہر ہے کہ پیاس بجھائی، تھوڑا بہت کھایا، اس کے بعد آپ اللہ کی عبادت کے لیے نکل گئے، اس کے بعد تھوڑا بہت کھایا، انرجی گین کی، آپ تراویح کے لیے چلے گئے۔ تو جو نیک آدمی ہے وہ زیادہ نہیں کھاتا، یہ بہت بنیادی سی بات ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کو بھی آپ دیکھ لیں، ان کی یہی روٹین تھی۔ تو ایک تو یہ کہ اس میں یہ ایم نہ بنائیں کہ میں نے ٹکا کے کھانا ہے۔ کچھ لوگ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے رمضان میں، بہت ہوتا ہے یہ، کیونکہ وہ بھوکا رہ کے پھر زیادہ کھاؤ تو وہ زیادہ انسان کا ویٹ بڑھتا ہے، اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ سسٹم بھی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔
تو ایک تو آپ اس رائٹ مائنڈ سیٹ سے انٹر ہو کہ ہم نے کھانے کو کم کرنا ہے، اس منتھ میں پریکٹس کرنی ہے کم کھانے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کافر 7 آنتڑیوں سے کھاتا ہے. یہ کانٹیکسٹ ہے حدیث کا، یعنی کہ وہ بہت زیادہ کھاتا ہے. گلٹنی کہتے ہیں اسے. گلٹنی کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ اوور ایٹنگ کرنا اور بہت زیادہ کھانا اور فوڈی ہونا. تو آج کے دور میں گلٹنی بھی بہت کامن ہے. انسٹا پہ پیجز بنے ہوئے، لوگ کینڈیز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پیزے اور چیزیں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کھانے کو. تو نہیں، ہمارے لیے کم کھانا ہی ہے. اگر آپ نے پرہیزگاری کو اچیو کرنا ہے، نیکی کو اچیو کرنا ہے، اس کی پریکٹس رمضان میں کریں. اور اس کے بہت فائدے ہیں. فضول خرچی سے بچ جاتا ہے انسان. ہوٹلنگ اور فوڈ پانڈا پہ کتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. سوچیں انسان کتنا پیسہ سیو کر سکتا ہے اگر وہ کم کھانا شروع کر دے. تو وہ گھر ہی بنائے گا ہیلدی ڈائٹ. باہر تو ویسے بھی ہیلدی ڈائٹ نہیں ہوتی. پھر دیکھیں یہ جو بفے ہے، یہ بھی آپ نے رمضان میں اس کا بوائیکاٹ کرنا ہے. یا چلیں، اگر چلے بھی گئے ہیں تو اس کو ڈسکریج ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. بفے پہ بہت کھانا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ضائع بھی بہت ہوتا ہے بفے پہ کھانا. تو یہ ہمارا کلچر بالکل نہیں ہے. اس طرح بفے والی افطاریاں نہیں ہوتی تھی صحابہ کی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ ہم نے اپنے گھروں میں بھی مثال قائم کرنی ہے. جتنے کم جو ہے وہ ہمارے گھی میں بنے ہوئے پروڈکٹس ہوں گے، آئل میں بنے ہوئے پروڈکٹس، اتنا بہتر ہے. ہیلدی ڈائٹ ہو. سنہ ڈائٹ پہ سرچ کریں کیا تھی، رسول اللہ کس سے افطاری کرنا پسند کرتے تھے، اور سمپل ان کی ڈائٹ جو ہے وہ کیا ہوتی تھی. تو یہی پرہیزگاری، اسی سے آئے گا تقویٰ. ادروائز تقویٰ جو ہے وہ اچیو کرنا مشکل ہے. چاہے آپ جتنی مرضی تراویح پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کم کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو وہ پھر تقوی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ وہ شیطان ایکٹیو ہوتا ہے زیادہ. آپ کو پتہ ہے نا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو جو ویسے ہی بہت زیادہ کھاتا ہے تو وہ پھر شیطان کو بھی ایک موقع ملتا ہے زیادہ ایکٹیو ہونے کا. تو اس لیے کم ہی کھانا چاہیے. سٹارٹ فرام ہیئر. یہ ایم بنائیں آپ کہ میں نے کھانا جو ہے وہ بہت کم کرنا ہے رمضان میں. جتنی میری ضرورت ہے بس اتنی میں نے پوری کرنی ہے. یہ نہیں کہ روزہ کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب میں جو مرضی کھاؤں. پھر بہت سی بیڈ ہیبٹس کو چھوڑنے کا ایک بڑا موقع ہے. فاسٹ فوڈ کو چھوڑیں رمضان میں، اور فروٹس کی طرف زیادہ توجہ دیں، اور طیب جو ڈائٹ ہے اس کی طرف جو ہے وہ انسان زیادہ توجہ دے. تو یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد تقوی والے اعمال میں نے کہا اس کو سرچ کریں. اللہ کے پسندیدہ اعمال، ان کی لسٹ بنائیں، دعاؤں کی لسٹ بنائیں، دعائیں یاد کریں، اپنی عبادات ابھی سے بڑھائیں. اور تیسرا گریٹیٹیوڈ کا کنسیپٹ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ النحل میں آیت نمبر 53 میں کہتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اینڈ واٹ ایور یو ہیو آف فیور اٹ از فرام اللہ. تو اس بات کا اپنے آپ کو بہت ریئلائز کرائیں رمضان کے منتھ میں کہ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ فیور سے نوازا ہوا افطاری کرتے ہوئے. بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی کھانے کو نہیں ہے. باقاعدہ فیل کرنے سے ہی یہ فیلنگ آتی ہے کہ وہ لوگ جو ریفیوجیز ہیں، امت کا کنسیپٹ ریوائیو ہوتا ہے نا. اس سے انسان میں ایک ایمپتھی بھی آتی ہے، دوسروں کو دینے کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جب انسان خود فیل کرتا ہے اس بھوک اور اس پیاس کو. لیکن ظاہر ہے کہ اگر روزہ اے سی کے کمرے میں بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھ کے گزارا جا رہا ہے، یا کوئی گیمنگ اور ملٹا پلیئر گیمنگ کھیل کے گزارا جا رہا ہے، تو وہ ایمپتھی تو کل ہوئی ہی. ڈوپامین تو ایمپتھی کلر ہے نا. ڈوپامین جو کیمیکل ہے اس سے تو انسان کی ایمپتھی مرتی ہے. اور یہ گیمیں شیمیں اور یہ موویز تو ڈوپامین ہی ریلیز کراتی ہیں. اس کے علاوہ تو ان کا کوئی مقصد نہیں، جو پلیجر کیمیکل ہے. تو وہ ایمپتھی تو دور دور تک بلڈ نہیں ہوگی، بلکہ وہ بندہ جو ہے وہ مزید سست ہو جاتا ہے روزے میں جب وہ بس کمرے میں بند ہو جاتا ہے. تو ذرا باہر نکلیں، اچھے کاموں میں ملوث ہوں، کلاسز جوائن کریں، قرآن کلاس، کوئی حلقہ سٹارٹ کریں، اپنے گھر والوں کے لیے سٹارٹ کریں. اگر آپ ماشاءاللہ سیکھ چکے ہیں ایک لیول تک تو گھر والوں کے لیے قرآن کلاس سٹارٹ کر دی، سیرت کی کلاس سٹارٹ کر دی، سب کو جمع کر لیا، یا اپنے وائف کے ساتھ بیٹھے کوئی دعا یاد کر لی، یا قرآن مجید کی کہا کہ چلو جی ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں مخصوص نمبر آف سورز کے، جی یہ 5 سورز ہم رمضان میں ختم کریں گے ٹرانسلیشن اور تفسیر کے ساتھ. تو گول ہے نا، ایک گول جب آپ نے بنایا تو پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے، اور وہ چیز آپ کو خرافات سے دور کرے گی، نیٹ فلکس سے دور کرے گی، کیونکہ ٹائم ہی نہیں. میرے زیادہ گولز امپورٹنٹ جو ہیں وہ یہ والے ہیں، تو وہ چیز پہ آٹومیٹکلی بریک لگ جائے گی جب انسان کے پاس کوئی گول ہوتا ہے. تو گولز کے ساتھ انٹر ہونا، لیکن سمارٹ گولز کے ساتھ. SMART. گول شوڈ بی اسپیسیفک. ایس سے مراد ہے اسپیسیفک، ایم سے مراد ہے میجریبل، اے سے مراد ہے اٹینیبل، آر سے مراد ہے
ریئلسٹک اور ٹی سے مراد ہے ٹائم باؤنڈ۔ یہ اس طرح کے گولز بنانا بہت ضروری، ریئلسٹک ہو، میجریبل ہو، ٹائم باؤنڈ ہو کہ میں اتنا کر لوں گا، اتنے عرصے میں کر لوں گا، اور وہ ریئلسٹک بھی ہو اور اٹینیبل بھی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں اس طرح کے گولز آپ کو بنانے چاہیے۔ تو پھر ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، دیر آر تھری whose supplication is not rejected، تین طرح کے لوگ ہیں جن کی دعا ریجیکٹ نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 the fasting person when he breaks his fast، روزے دار جب کہ وہ اپنا روزہ کھول رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس موقع پہ دعاز کو بہت اسپیسیفک کریں اور سوچے کیا دعاز کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دعاز جو ہیں وہ زیادہ وہ اچھی ہیں جو آخرت ریلیٹڈ ہیں، آخرہ ریلیٹڈ ہے، اور دنیا بھی ظاہر ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا سب سے فیوریٹ دعا اللہ کے نبی کی اسی لیے یہ تھی، اس میں دونوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن ہدایت کی دعا، تقوی کی دعا، استقامت کی دعا، اپنے گھر والوں کے لیے دعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس طرح کی دعائیں، اخلاص کی دعا، باقی دنیاوی چیزوں کی بھی دعا بالکل ہونی چاہیے، لیکن اسپیسیفائی کر لیں ان دعاؤں کو۔ دوسرا ہے دا جسٹ لیڈر، ایک ایسا لیڈر جو جسٹ ہے، جو جسٹس کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ گھر والا قوام بھی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اینڈ دا سپلیکیشن آف دی اوپریسڈ پرسن، مظلوم کی دعا، اللہ ریزز اٹ اپ ابو دی کلاؤڈز اینڈ اوپنز دا گیٹ آف ہیون ٹو اٹ، اینڈ دا لارڈ سیز بائی مائی مائٹ آئی شیل شیورلی ایڈ یو ایون اٹ شوڈ بی آفٹر اے وائل۔ مظلوم کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ خاص اس کی دعا جو ہے وہ سنتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح البخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Verily there is a gate in paradise called Al-Rayyan, through which only those who fasted will enter on the day of judgment. No one else will enter it along with them. It will be said, where are those who fasted? They will stand and no one will enter it along with them. When they enter it, it will be closed and no one else will go through it. تو اس سے روزے دار ہی انٹر ہوں گے، لیکن کون روزے دار؟ نمبر 1 جنہوں نے خالص اللہ کے لیے رکھا اور روزے کے تقاضے پورے کیے، جس طرح سے روزہ رکھنے کا حق ہے، اور یہ بھوک اور پیاس سے ہی حق ادا ہوتا ہے، یہ اس فیلنگ سے ہی حق ادا ہوتا ہے، ادروائز تو اس کو روزہ ہم نہیں کہیں گے۔ یا ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، نماز ہی نہ پڑھے، بیک بائٹنگ بھی جاری ہے، فضول اعمال بھی جاری ہیں، تو وہ بھی پھر روزے کے اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو احادیث سے پھر ظاہر ہے یہی ثابت ہے کہ یہ ایک فیوریبل منتھ ہے ٹو ڈیٹاکس یور سیلف، ہر طرح کی ڈیٹاکس، اسپرچول ڈیٹاکس، جو بھی دل کے امراض ہیں، بیماریاں ہیں، ان سے ڈیٹاکس ہو بندہ، جو بھی ذہنی بیماریاں ہیں، نیگیٹیویٹیز ہیں، ان سے ڈیٹاکس ہو بندہ، اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو کے، دعا کر کے، اللہ سے تعلق قائم کر کے، لوگوں پہ رحم کر کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جینرس تھے، اور رمضان کے منتھ میں مزید جینرس ہو جاتے تھے، بہت زیادہ جینرس ہو جاتے تھے۔ تو اٹس اے منتھ آف جینروسٹی۔ اگر آپ پہلے ہی جینرس ہیں تو 10 ٹائمز وہ جینروسٹی بڑھ جانی چاہیے، گیونگ کی نیچر، افطاریاں کرانا، لوگوں کو انوائٹ کرنا، چیریٹی کرنا، غرباء اور مساکین کا خیال رکھنا، رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا، مزید جینرس ہو جانا وغیرہ وغیرہ، اس سے ڈیٹاکس ہوتا ہے بندے کے۔ بہت سی بیماریاں جو ہے ذہنی اور قلبی بیماریاں وہ ڈیٹاکس ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہیلتھ وائز بھی ڈیٹاکس کرنا ہے ہمیں۔ پھر اٹ از دی منتھ آف دعا، بہت امپورٹنٹ ہے، روزے دار کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ویرلی یور لارڈ از جینرس اینڈ شائے، تمہارا رب شرم والا ہے، جینرس ہے۔ if his servant raises his hands to him in supplication، اگر اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، he becomes shy to return them empty، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اس کو حیا آتی ہے کہ میں اس کو ایمٹی ریٹرن نہ کروں، یعنی اس قدر خوبصورت حدیث ہے۔ تو سوچے روزے کی حالت میں ایک روزے دار ہاتھ جب اٹھاتا ہوگا اللہ کے آگے تو کیا معاملہ ہوتا ہوگا۔ یہ تو عام حالات کی بات ہو رہی کہ ایک عام بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے رب کے آگے تو اللہ تعالیٰ بہت شائع ہے، اور وہ شائع فیل کرتا ہے ایمٹی ہینڈ ریٹرن کرنا۔ تو روزے دار کی قدر ہی اور ہے رب کے سامنے، تو ظاہر ہے کہ اس دعا کا پھر ایک اور ہی وہ لیول ہوگا۔ فیوریبل انوائرمنٹ کی میں نے بات کی، ڈیولز کو چین کیا جاتا ہے، گیٹس آف پیراڈائز کھولے جاتے ہیں، لیکن یہ فیوریبل انوائرمنٹ بھی تبھی اچیو ہوگا جب آپ ایسے حلقات میں جائیں گے جہاں فرشتوں کی محفل ہے، اور وہ مسجد ہے، وہ قرآنک سرکلز ہیں، وہ دروس و تدریس کی جہاں پر محفلیں ہو رہی ہیں، وہ والی محفلیں ہیں۔
وہاں پر مزید فیوریبل انوائرمنٹ آپ کو ملے گا دل نرم ہونے کا اور کچھ مزید چینج ہونے کا. اور بہت سے لوگ دیکھا گیا کہ تراویح پڑھ کر چینج ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہو کر چینج ہو جاتے ہیں. صحیح البخاری کی حدیث ہے, if one does not leave off false speech and action, اگر کوئی فالس اسپیچ اور ایکشن کو نہیں چھوڑے گا, then there is no need for Allah for one to leave off his food and drink. پھر اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں, پھر وہ بھوک اور پیاس ہے اگر اس نے ایکشن, فالس ایکشن کو نہ چھوڑا اور فالس اسپیچ کو نہ چھوڑا. تو ینگسٹرز کے لیے خاص میں کہتا ہوں کہ اٹس دی موسٹ فیوریبل انوائرمنٹ ٹو لیو ایڈکشنز, فضول قسم کی جو ایڈکشنز پڑ گئی ہیں, تو اس میں حیا پیدا کریں اپنی نظروں میں اور اس فیوریبل انوائرمنٹ کا فل فائدہ اٹھائیں, کیونکہ روزے کی حالت میں بندہ ویسے ہی برا عمل نہیں کر سکتا, اتنی حیا تو سب کو ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ روزے کھول کے پھر بندہ عبادت کے لیے نکل جاتا ہے تو وہ ٹائم بھی وہاں لگ جاتا ہے. پھر انسان جو ہے وہ سحری کا وقت آ جاتا ہے, سحری کرتا ہے, تو یہ کنٹرول, سیلف کنٹرول آ رہا ہے بندے میں اور اس کو کانفیڈنس آتا ہے کہ میں چھوڑ سکتا ہوں ایک گناہ کو, کیونکہ رمضان میں بھی میں نے کنٹرول کیا, رمضان میں بھی میں نے چھوڑا. تو یہ پختہ ارادہ کر کے اس میں انٹر ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی گناہ میں انوالوڈ ہے, کوئی بری عادت پڑی ہوئی ہے, تو وہ روزے میں چھوڑنی ہے, رمضان میں اس کو بالکل ترک کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے آفٹر, کیونکہ رمضان میں ترک کیا تو آگے بھی. اور ایک اور چیز یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ روزہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, شہوت کو کنٹرول کرنے میں روزے کا بڑا کردار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ صحابہ جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے, ہنسی مذاق کر رہے تھے, جیسے نوجوان اکثر شادی اور یہ مختلف ایسی کنورسیشن کرتے ہیں. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے وہ نوجوان جو شادی کر سکتے ہیں وہ شادی کر لو, لیکن جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے, کیونکہ روزہ شہوت کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. تو یہ رمضان میں آپ فیل کر لیں گے کہ واقعی روزے کے بڑے اثرات ہیں, شہوت پہ بڑے اثرات ہیں. تو لیکن روزہ کھلتے ہی اگر ہم ٹک ٹاک کھول لیں گے یا فضول قسم کے پروگرامز کھول لیں گے تو وہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی. جو تقویٰ, جو حیا, جو اسٹرینتھ, جو سیلف کنٹرول ہم نے روزہ رکھ کے اچیو کیا اور اس کے بعد اس کو بالکل ہم نے نلیفائی کر دیا. نیٹ فلکس پہ بد نظری کوئی نہ کوئی ہو ہی جاتی ہے انسان کی, تو وہ روزہ خراب کرنے کے لیے ظاہر ہے. تو پھر انسان کو یہ بھی سرچ کرنا چاہیے کہ روزہ مکروہ کرنے والے اعمال کیا ہیں, خراب کرنے والے اعمال کیا ہیں. گالم گلوچ ٹوٹتا تو نہیں, لیکن یہ کہ بد نظری, کوئی غلط چیز بندہ دیکھ لے, کوئی غلط الفاظ ادا کر دے, گالم گلوچ کر لے, اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ٹوٹنے والے اعمال ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے بندے کی. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, رائٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ روزے میں انٹر ہونا. صحیح حدیث ہے ابن حبان کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ڈسلائکس دا ون ہو از روڈ اینڈ گلٹن. اللہ کا وہ شخص بالکل نہیں پسند کہ جو روڈ ہے, بدتمیز ہے اور گلٹن ہے. گلٹن کا مطلب بہت زیادہ کھانے والا ہے, اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. ہو شاؤٹس ان دا مارکیٹ پلیس, اوچھی حرکتیں کرنا, شاؤٹنگ کرنا مارکیٹ پلیس میں. شاؤٹنگ ویسے ہی ناپسند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تو گھروں میں نرمی سے بات کرنی چاہیے, شاؤٹنگ نہیں کرنی چاہیے, اونچی آواز نہیں اختیار کرنی چاہیے اور اونچے اونچے ہنسنا نہیں چاہیے. اوچھی حرکتیں یہ پسند نہیں فرمائی گئی. ہو از اے روٹن کارپس بائی نائٹ, جو کہ رات کو زندہ لاش کی طرح ہے. اینڈ ورکس لائک اے ڈونکی بائی ڈے, اور صبح کو گدھے کی طرح کام کرتا ہے. نالجیبل ان ورلڈلی میٹرز, دنیاوی معاملات میں بلا کا نالج ہے. اینڈ اگنورینٹ آف دا میٹرز آف ہیئر آفٹر, اور اخروی معاملات میں کوئی نالج نہیں ہے, اگنورینٹ ہے, جاہل ہے. تو ایسے شخص کو اللہ نے پسند نہیں کیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا گول اس کے اپوزٹ ہے. بری عادات کو کی لسٹ بنائی جائے, 3 بری عادات. جھوٹ بولتا ہوں, اوکے, اس کی لسٹ بن گئی. جھوٹ بہت بولنا, روڈ بیہیویئر, روڈ ہے, ماں باپ کے ساتھ روڈ ہے, دوستوں کے ساتھ روڈ ہے, بیہیویئرل ایشوز ہیں, بیہیویئرل پرابلمز ہیں, وہ لسٹ بن گئی, ٹھیک ہے. تیسری کوئی اور لسٹ بن گئی, کوئی گناہ کا عمل ہے, جی یہ بری عادت چھوڑنی, ڈیلی رات نیٹ فلکس دیکھ کے سوتا ہوں, اس عادت کی لسٹ بنا لی کہ نہیں اب قرآن پڑھ کے سونا ہے, ریپلیس کرنا ہے اس ہیبٹ کو, بری عادت ہے. فیس بک بہت یوز کرتا ہوں, بری عادت ہے, اس کی لسٹ بن گئی. تو یہ اس کے اپوزٹ آپ نے رمضان میں کرنا ہے, پورا 1 مہینہ لسٹ, یہ پورا آپ کو بیہیویئرل میکینزم ہے. گلٹنی کے اپوزٹ چلنا ہے, بہت زیادہ کھانے کے اپوزٹ چلنا ہے, کم کھانا ہے, کم کھانے کی عادت ڈالنی ہے. شاؤٹس ان دا مارکیٹ پلیس, اوچھا پن اگر کوئی ہے,
اس بیماری کو کم کرنا ہے۔ روٹن کارپس بائی نائٹ سے مراد ہے کہ اپنی رات زندہ لاش کی طرح گزارنا، یعنی تھک ہار کے بس سو جانا، کوئی اچھا عمل نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے زندگی میں، بس کھا لے پی لے جی لے سے زندگی گزری۔ یا روٹن کارپس بائی نائٹ کو تو میں ایک اور طرح سے بھی سمجھتا ہوں، جیسے اللہ معاف کرے آج کل نوجوان جو ہیں بالکل اس طرح رات گزارتے ہیں جیسے زندہ لاش ہے، موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے زومبی کی طرح، آنکھیں لال ہوئی ہوتی ہیں، ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، وہ روٹن کارپس ہی ہے نا، زندہ لاش ہی ہے۔ تو وہ چیز پسند نہیں کی گئی، اس کے اپوزٹ چلنا۔ اور ورکس لائک اے ڈونکی بائی ڈے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ساری توجہ دنیا داری پہ، گدھے کی طرح کام کرنا، اور دنیاوی معاملات کا بہت نالج ہونا، لیکن اخروی معاملات پہ ایکسکیوزز دینا کہ نہیں مجھے اس کا نالج نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں، نہ اس کی جستجو کرنا، وہ نالج حاصل کرنے کی جستجو بھی نہ کرنا۔ تو یہ منتھ میں گول بنائیں کہ کوئی کتاب بھی پڑھنی ہے، میں نے کچھ زکوٰۃ کے مسائل پہ کتاب پڑھ لیں۔ کتنی کتابیں دارالسلام میں بھری ہوئی ہے کتابوں سے پوری۔ آپ kalamullah.com میں نے آپ کو ایک ریفر کیا، islamhouse.net ویب سائٹ ہے، kitabussunnat.com، وہاں اردو کتب ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اگر کسی کو آن لائن پڑھنے کا شوق ہے، کوئی نہ کوئی کتابیں 3-4 ایسی رکھیں جن کا مطالعہ کریں۔ ریاض الصالحین پڑھ سکتے ہیں، حدیث کا مجموعہ ہے بڑا زبردست ریاض الصالحین، اس میں زندگی کے دیگر معاملات کے حوالے سے حدیث جو ہے وہ اس کا ایک مجموعہ ہے۔ امام النووی نے اس کو جو ہے وہ اس کو جمع کیا ہے، بڑی زبردست کتاب ہے۔ یہ اعمال کی لسٹ بنانا رمضان میں بہت ضروری ہے تاکہ ہم کل کو جب رمضان سے نکلے تو کچھ نالج کے ساتھ نکلیں، کچھ اچیو کیا ہو ہم نے، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ اور چیزیں بھی اچیو کی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹلی بس یہی ہے قرآن مجید کی چیپٹر 57 ورس 16 کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہیز ناٹ دا ٹائم کم فار دی ہارٹس آف دوز ہو بلیو ٹو بی افیکٹڈ بائی اللہز ریمائنڈر، کیا وقت نہیں آ گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کا دل افیکٹ ہو اللہ تعالیٰ کے ریمائنڈر سے۔ لیٹس دے بیکم ایز دوز ہو ریسیوڈ دا اسکرپچر اینڈ دا ٹرم واز پرولونگ فار دیم اینڈ سو دیئر ہارٹس ور ہارڈنڈ، نہ کہ وہ ایسے بن جائیں کہ جن کو کتاب دی گئی لیکن انہوں نے کتاب کا فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے لیے ٹرم پرولونگ کی گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو جب ہم رمضان سے نکلیں تو میک شور ہمارے دل نرم ہیں، لیکن وہ کب نرم ہوں گے؟ جب ہم رمضان کا وہ مقصد اچیو کریں گے جو مقصد رمضان ہمیں دینے آیا ہے، اور جب ہم قرآن مجید سے اٹیچ ہوں گے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی ورشپ سے اٹیچ ہوں گے۔ اسی لیے ابھی سے اپنی نمازیں لمبی کرنی شروع کر دیں، اذکار ابھی سے شروع کر دیں، 12 سنتیں ابھی سے لے آئیں، قرآن ڈیلی ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں، مختلف صورتیں ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں، دعائیں ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ اپنی روٹین ابھی سے ایڈجسٹ کر لیں اور رمضان میں نہ ایڈجسٹ کرتے پھریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔